سوال یہ آیا ہے جناب کہ نئی تقلید کرنے والوں کے سابقہ اعمال کا کیا ہوگا؟ یہ معلوم ہے آپ کو کہ بہرحال یہ شعور ہمارے ہاں 20-25 سال سے زیادہ بیدار ہوئے ہیں. ہمارے شعور تقلید کے حوالے سے اور مسائل فقہ کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے، ورنہ اس سے پہلے تو بالآخر خواب غفلت ہی تھی. تو اب مثلا فرض کریں ایک شخص جو 50 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، اب وہ تقلید اس کی ہضم ہوئی ہے اور سمجھ میں آئی ہے اور اب اس نے تقلید شروع کی ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے اصل میں ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بڑی کتابوں میں، عربی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جملہ اس کا یوں ہے کہ عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل. عامی کہتے ہیں وہ شخص جو مجتہد نہ ہو، غیر مجتہد کو عامی کہتے ہیں. اگر میں آسان ترجمہ کروں تو عامی یعنی عام انسان جو مجتہد نہ ہو. کہتے ہیں ایسا شخص کہ جو مجتہد نہیں ہے، اگر وہ تقلید بھی نہ کرتا ہو اور احتیاط کے مطابق بھی عمل انجام نہ دے تو اس کا عمل باطل ہے. اب 40 سال بعد میں نے تقلید شروع کی تو 15 سال میں اگر میں بالغ ہوا تو یہ 25 سال کے اعمال میرے کیا باطل یعنی واقعی ضائع؟ نمازیں تو میں نے پڑھی ہیں، اگر اپنے حساب سے پڑھی ہیں، روزے میں نے رکھے ہیں، مثلا بیچ میں حج بھی کیا فرض کریں، تو یہ جو میری نماز و روزہ و حج جو میں کر چکا ہوں یہ سب ہوا، سب گئے. باطلوں کا مطلب تو یہی ہونا چاہیے. مگر فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، اس باطلوں سے یہ مراد نہیں ہے. اس باطلوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ پچھلے سارے عمل آپ کے ضائع، بلکہ اس باطلوں سے مراد یہ ہے کہ پچھلے اعمال جو بغیر تقلید اور احتیاط کے آپ نے انجام دیے ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں. لٹکے ہوئے ہیں اس سینس میں کہ اگر دنیا میں آپ کو پتہ چل جائے تو فبہا، ورنہ اگر آخرت میں آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو عمل میں نے کیا تھا یہ ویسا ہی کیا ہے جیسا خدا نے مانگا تھا، جو خدا نے نماز لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے، اتفاق سے جیسی نمازیں میں پڑھتا رہا ہوں بغیر تقلید کے وہ ویسی ہی نماز تھی کہ جو خدا نے لکھی ہوئی تھی، تو پھر آپ کی بچت ہو جائے گی. اگر یہ والی نماز جو 15-25 سال میں نے بغیر تقلید کے پڑھی ہے میچ کر جائے اس حکم خدا سے جو واقع میں اور لوہے محفوظ پر خدا نے لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ کا یہ عمل صحیح ہو جائے گا. اور اگر میچ نہ کرے تو پھر ڈنڈوں کے لیے تیار ہو جائیں. یہ مراد ہے باطلوں سے. یا اور اگر تعبیر بدل دوں کہ باطلوں سے مراد یہ ہے، دیکھیں اب یہ کہ یہ میچ کر رہی ہے اس سے یا نہیں کر رہی ہے کب پتہ چلے گا؟ یہ تو قیامت ہی کے دن پتہ چل سکتا ہے. یا تو میرے ہاتھ میں کوئی میری دوستی ہو جائے امام سے تو پوچھ لوں میں ان سے، کوئی ملاقات ہو جائے ان سے پوچھ لوں وہ بتا دیں تو ہو سکتا ہے. وہ الا اگر نہ ملاقات ہو نہ ہی کوئی آپ کے پاس علم لدنی ہو تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ عمل اس واقعے کے ساتھ میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ وہ اسی وقت پتہ چلے گا جب آپ خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور لوہے محفوظ آپ کے سامنے ہوگی. اس سے پہلے پھر یہ پتہ نہیں چل سکتا. تو یہ تو آخرت کی بات ہے. تو دنیا میں اس باطلوں سے کیا مراد ہے؟ درست کہتے ہیں دنیا میں اس باطلوں سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں خدا نے آپ سے کچھ مانگا ہے نا، آپ کو خدا نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. درست خدا نے کہا کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر لکھ دیا گیا ہے، روزہ رکھو. خدا نے ہم سے کچھ چیزوں کو طلب کیا ہے. جب آپ ان چیزوں کو انجام دیتی ہیں اس طریقے سے کہ جیسے خدا نے مانگی ہے تو وہ ذمہ داری جو خدا نے آپ کی گردن پہ ڈالی تھی وہ آپ کی گردن سے اتر جاتی ہے.
مثلا فرض کریں میں نے کسی کو مثلا کوئی پارسل دیا، کوئی پیسے دیے کہ فلاں مسجد میں جاؤ، فلاں ہیل و حلیے کا اور فلاں قد و کاٹ کا اور فلاں شکل و صورت کا آدمی ہوگا، یہ لفافہ اس کو دے دو۔ اب دو صورتیں ہیں، آپ گئے، آپ نے یوں آنکھیں گھمائیں، کوئی بندہ ملا، اس کو پکڑا دیا، درست۔ دوسرا طریقہ یہ کہ نہیں، آپ گئے، آپ نے دیکھا جو حلیہ بتایا گیا تھا، جب اس حلیے کا بندہ ملا تو آپ نے لفافہ اس کے حوالے کر دیا، درست۔ پہلی صورت میں آپ کی ذمہ داری پوری ہوئی، تکا ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی پوچھے تو آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، درست۔ جب ذمہ داری نہیں نبھائی تو اس کا مطلب وہ ذمہ داری ابھی بھی آپ کی گردن پر ہے، جائیں جا کے اس سے لیں اور ٹھیک بندے کو دے کر آئیں۔ لیکن دوسری صورت میں آپ نے ذمہ داری نبھا دی، جیسے اس نے ہیل حلیہ بتایا تھا، آپ نے اسی ڈیل ڈول ہیل حلیے کے آدمی کو ڈھونڈا اور لفافہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہاں پر جو کہتے ہیں نا باطل، بغیر تقلید کے عمل باطل ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو ذمہ داری خدا نے ہماری گردنوں پہ ڈالی ہے، اطاعت کے مرحلے میں آپ اس نماز کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتے، اس ڈلیوری پر اس کو کافی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے خدا نے جو مانگی ہو آپ سے وہ والی مانگی ہو کہ جو تقلید کے ذریعے ہونی چاہیے، اور آپ نے تو بغیر تقلید کی ہے، درست۔ یعنی یہ جو آپ نے نماز پڑھی ہے، یہ نماز اطاعت کے مرحلے میں آپ کی ذمہ داری اتارنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب یہ نماز کافی نہیں ہے تو عقل کیا کہتی ہے؟ مشکل ہو رہا ہے تھوڑا، مشکل ہو رہا ہے نا، بات ہی مشکل ہے، میں کیا کروں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیں یہ ابھی ہاں جو آپ کر رہی ہیں نا، یہ امتحان تک چلانا پڑے گا پھر آپ کو۔ نہیں سمجھ میں آ رہی تو بتا دیں، میں ریپیٹ کر دوں دوبارہ سے، کوشش کروں اس کو اور ہلکا کرنے کی، کوشش ہی کر سکتا ہوں میں اپنے حساب سے، تو ابھی بھی ہلکا ہلکا جا رہا ہوں، درست۔ عقل دی ہے خدا نے ہم سب کو، عقل کے کچھ فیصلے ہیں، درست۔ عقل کہتی ہے کہ جو ذمہ داری، کیونکہ ہماری تو میرا ہی تو نہیں بول رہا، شاید میرا جیب والا بول رہا ہوں، ہاں میری جیب میں بھی۔ عقل ہمیں کہتی ہے کہ جو ذمہ داری تمہیں خدا جیسے مولا نے دی ہے، جب تک کہ تم اس کو ویسے انجام نہیں دو گے جیسے خدا نے چاہی ہے، وہ ذمہ داری تمہاری پوری نہیں ہوگی۔ اور ذمہ داری پوری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ ذمہ داری پوری ہے، اس تک آپ کو اس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ بھائی اگر ذمہ داری پوری نہیں ہوئی کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے کہا نماز پڑھو، میں نے ایک نماز پڑھی لیکن اپنی مرضی سے، عقل کہتے نہیں تمہاری ذمہ داری پوری نہیں ہوئی۔ ذمہ داری پوری نہیں ہوئی کیا مطلب ہوا؟ کہ عقل آپ کو کہہ دے کہ جاؤ اس کو دوبارہ سے پڑھو، پھر اگر آپ ویسے ہی پڑھیں گے تو پھر کہے گی دوبارہ پڑھو، پھر ویسے ہی پڑھیں گے تو پھر کہے گی دوبارہ ہو۔ اب کیا کریں کہ دوبارہ نہ پڑھنی پڑے؟ تقلید کر کے پھر پڑھو، کیونکہ امکان اس بات کا ہے کہ خدا نے ایک چینل بنایا ہو اور خدا چاہتا ہو کہ یہ کام اس چینل کے ذریعے ہو، اور جب اس چینل کے ذریعے آپ نے اس کام کو انجام نہیں دیا تو وہ عمل خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا؟ اصل تو یہ ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھنی چاہیے، یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل یہ ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو 25 سال کی نمازیں دوبارہ پڑھنی چاہیے، 25 سال کے روزے دوبارہ رکھنے چاہیے۔ اس قانون سے کچھ ایکسیپشن ہیں، گھبرائیں اس قانون سے کہ جو عقل کہہ رہی ہے کہ آپ ریپیٹ کرو اپنی عبادت کو جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے، کچھ چیزیں ایکسیپشنز دی گئی ہیں، کچھ ان صورتوں میں ضروری نہیں کہ آپ ان کو ریپیٹ کریں، درست۔ اب یہ اہم مسئلہ ہے ایکسیپشنز کا، کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مثلا میں نے اگر تقلید نہیں کی تو میں ان ایکسیپشنز کا حصہ بن رہا ہوں یا نہیں بن رہا ہوں۔ اگر تو بن رہا ہوں تو چھوٹ مل جائے گی، نہیں بن رہا ہوں
تو پھر 25 سال کی عبادتیں مجھے تکرار، یا تو تکرار کروں یا رسک لے لوں. قیامت میں دیکھی جائے گی، میچنگ ہو گئی تو ہو گئی، نہیں ہو گئی تو ڈنڈے کو دفناتے وقت وصیت کر کے جائے کہ جی مجھے کوئی ہیلمٹ اور کوئی زرہ وغیرہ ایسی چیزوں کے اندر دفنایا جائے تاکہ جب لاٹھی چارج ہو تو میں بچ سکوں. درست، یہ پھر کرنا پڑے گا. دو ہی صورتیں، یا تکرار کرے یا رسک لے. عقل رسک لینے کی اجازت نہیں دیتی، تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس آپشن ایک ہی بچ جائے گا کہ آپ تکرار کریں. کیونکہ عقل کہتی ہے کہ یہ رسک کوئی چھوٹا موٹا رسک نہیں ہے، بڑا رسک ہے، کیونکہ ہمیشہ کی جہنم ہے اور خدا کے عذاب کی بات ہے کہ جو چھوٹی چیز نہیں ہے، لہذا عقل آپ کو اس رسک کی اجازت نہیں دیتی ہے. اچھا، جب وہ ایکسیپشنز کیا ہیں؟ ایکسیپشن میں 2-3 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں. پہلی ایکسیپشن یہ ہے کہ اس نے جو عبادتیں انجام دی ہیں اس نے انجام دی ہیں وہ اتفاق سے اس مجتہد کے فتوے کے مطابق نکل آئیں جس کی اب اس نے تقلید شروع کی ہے. اتفاق کی میچنگ ہو جائے. درست. مثلا اب آپ نے آغا سیستانی کی تقلید شروع کی، آپ نے اپنے پچھلے سال کا غسل کا طریقہ دیکھا، آپ نے نماز دیکھی، آپ نے اپنے روزے کو دیکھا، آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے طریقہ بتایا ہوا ہے بعین ہی اسی طرح سے آپ نے انجام دیا. تو یہ اتفاقی میچنگ یہ آپ کو بچا لے گی پھر. درست. تو اس صورت میں پھر آپ کو وہ 25 سال کی نمازوں کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت یا عبادتوں کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بس پہلی ایکسیپشن کیا ہے؟ پہلی ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر آپ کا عمل اس مجتہد کے فتوے کے مطابق نکل آئے کہ جس کی اب آپ نے تقلید کی ہے، جو تقلید کا ایلیجیبل ہے. صحیح ہے؟ یہ پہلی ایکسیپشن ہے کہ جو آغا سیستانی نے بیان فرمائی. ایک. اچھا جی، دوسری ایکسیپشن، اس کو پھر تھوڑا سمجھانے کے لیے مجھے کہانی سنانی پڑے گی آپ لوگوں کو. وہ یہ ہے کہ آپ کا عمل احتیاط کے مطابق نکل آئے. دیکھیں، تقلید کے چیپٹر میں شروع میں ایک مسئلہ دیا ہوا ہے کہ کچھ چیزوں میں تقلید نہیں ہوتی. اصول دین میں تقلید نہیں ہے، ضروریات دین و ضروریات مذہب میں تقلید نہیں ہے، مسلمات امور وغیرہ میں تقلید نہیں ہے. ان کے علاوہ باقی جتنے بھی احکام ہیں ان میں آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. یا آپ خود مجتہد بن جائیں، یا آپ احتیاط پر عمل کریں، یا آپ تقلید کریں. تو وہاں پہ بھی ایک احتیاط کی بات آتی ہے. ایک یہاں پہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اتفاق سے اس کا عمل احتیاط کے مطابق ہو جائے. احتیاط ہوتی کیا ہے؟ اچھا، احتیاط کو مختلف طریقے سے سمجھایا گیا. ایک جو آسان ترین طریقہ ہے، جو بہت ہی حد سے زیادہ عوامی طریقہ ہے، بہت ایکوریٹ شاید نہیں ہو تعبیرات، لیکن بہت ہی عوامی طریقہ، وہ یہ کہ جی آپ جتنے بھی مجتہدین کے فتوے ہیں ان میں سے جو سخت ترین فتویٰ ہے اس کے مطابق عمل کر لیں. ایک طریقہ یہ بتایا جاتا ہے احتیاط کا. مثلا کیا؟ مثلا اگر خود شاید توضیح میں بھی اس قسم کی تعبیرات آئی ہیں. مثلا ایک مجتہد اگر کہتا ہے کہ قلیل پانی سے کپڑا جو ہے وہ 1 مرتبہ میں پاک ہوتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ 3 مرتبہ میں پاک ہوتا ہے، تو جو احتیاط پر عمل کرنے والا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ 3 مرتبہ دھوئے گا. 3 مرتبہ دھونے کا نتیجہ ہے کہ ایک بھی 3 کے اندر شامل ہے اور 3 تو 3 والا ہی تھا، تو دونوں کی بات پر عمل ہو گیا. اور مسئلہ واقع میں مثلا یا یہ ہے یا وہ ہے، تو جو واقع کا مسئلہ ہے آپ کا آٹومیٹکلی عمل ہو گیا. درست. یہ سمجھانے کی حد تک بری تعبیر نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح سے آپ تعبیر کریں کہ آپ جو سب سے مشکل ترین مسئلہ ہے، یہ سخت والا مسئلہ ہے، اس کے مطابق عمل کر لیں. مثلا فرض کریں ایک مجتہد مثلا آپ کو کہیں پہنچ کے شک ہو گیا کہ یہاں پہ نماز قصر ہے یا پوری ہے. ایک مجتہد کہتا ہے کہ جی یہاں پہ نماز قصر ہے، دوسرا کہتا ہے کہ جی یہاں پہ نماز پوری ہے. تو احتیاط والا کیا کرے گا؟ آئے بارک اللہ. احتیاط والا دونوں پڑے گا، احتیاط والا دونوں پڑے گا، اس لیے کہ
وہ جو دھونے والی مثال ہے نا وہ عبادت تو نہیں ہے، تو اس میں تو 3 کے اندر 1 آ جاتا ہے، لیکن یہ جو قصر اور تمام ہے، اگر آپ کا وظیفہ قصر ہے تو تمام والی نماز باطل ہے، اگر آپ کا وظیفہ تمام ہے تو قصر والی نماز باطل ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اندر ایڈجسٹ نہیں ہوتی ہیں، لہذا 2 نمازیں پڑھنی پڑیں گی، ایک قصر بھی پڑھے ایک تمام بھی پڑھے۔ اب لوح محفوظ پر اس کی گردن پر کوئی ایک ہی ہوگی نا، دونوں تو نہیں ہوگی، اس نے دونوں کر لی، اس نے دونوں نمازیں پڑھ دی، تو خدا کو بلاخر 2 روپے زیادہ ہی دے کر آ رہے نا، خدا اس کا طلبگار نہیں ہے، یہ خدا سے طلب کر سکتے کہ خدا میں نے تجھے 2 نمازیں بھجوائی ہیں، درست، لیکن خدا اس کا گریوان کسی بھی صورت میں نہیں پڑھ، وہ کہے گا قصر، کہے گا میں نے قصر پڑھی ہے، ٹھیک ہے وہ دوسری والی کو چھوڑ دو، وہ کہے گا تمام، تو کہے گا میں نے تمام پڑھ لی ہے، قصر والی کو چھوڑ دو، یہ ہر حال میں بچ رہا ہے۔ احتیاط کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ واقعی میں کچھ بھی آپ کی گردن پہ لکھا گیا ہو، آپ ہر حال میں اس عمل کو انجام دے پا رہے ہیں اور ہر حال میں آپ کی بچت ہو رہی ہے، آپ پھنسنے والے نہیں ہیں۔ 3 یا 1 واقع میں یا 3 لکھا ہوگا یا 1 لکھا ہوگا، اگر 1 لکھا ہوا ہے تو آپ نے 1 سے زیادہ ہی دھویا ہے، 3 لکھا ہے تو 3 بھی کیا آپ نے، تو جو بھی لکھا ہوا ہے آپ بہرحال نہیں پھنسیں گے۔ قصر تمام اسی طریقے سے اور جتنے بھی احتیاط کے موارد آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں احتیاط، کہ اس طریقے سے آپ عمل کریں کہ جو واقع میں لکھا ہوا ہے وہ ان جتنے بھی آپ نے عمل کیے انہی کے درمیان کہیں وہ والا واقع والا بھی مسئلہ آ گیا ہے۔ عالم ان باب مثال، ایک اور مثال دوں، آپ کسی سفر پر ہیں، کسی صحرا میں پہنچے، اب آپ کا نماز کا وقت ہو گیا، اب آپ کو قبلے کا نہیں پتا، قبلہ کس کس طرف ہو سکتا ہے، یا سامنے ہے یا پیچھے ہے یا دائیں ہے یا بائیں ہے، مثلا 4 سمتیں ہیں، اگر پتا ہوتا تو آپ پرٹیکولر ایک نماز پڑھتی، بس آپ کو پتا ہوتا دائیں ہیں تو آپ دائیں پڑھتی، بائیں ہیں تو بائیں پڑھتی، اب جب نہیں پتا اور آپ احتیاط کرنا چاہیں تو کیا کریں گی، آپ 4 نمازیں پڑھیں گی۔ اب بلاخر انہی 4 میں سے کوئی ایک وہ نماز ہے کہ جو آپ کی گردن پہ لکھی گئی تھی، درست۔ احتیاط میں ہمیشہ عمل ایکسٹرا ہوتا ہے، لیکن یہ ایکسٹرا عمل آپ کو ایک سیفٹی دیتا ہے، اور وہ سیفٹی یہی ہوتی ہے کہ آپ کل کو قیامت کے دن پھنسیں گے نہیں، جو بھی ہوگا بلاخر آپ کہیں گے وہ تو وہ، یہ تو یہ، کون سی چاہیے اللہ نے بتاؤ، میرے پاس 4 نمازیں ہیں، درست۔ تو جو چاہیے ہوگی اپنے آپ پٹاری میں سے نکالیں گے اور اللہ میں کو پکڑا دیں گے کہ یہ لو جی، آپ کہیں پھنسیں گی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں احتیاط، کہ عمل اس طرح سے کریں کہ واقع یعنی لوح محفوظ پر لکھا ہوا عمل آپ کے کیے ہوئے اعمال کے اندر سمویا ہوا ہو، درست۔ اب اتفاق سے آپ نے مثلا فرض کریں، ہماری بات کہاں چل رہی تھی، ایکسیپشن میں چل رہی تھی، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کس صورت میں ہمیں وہ 25 سال کی نمازوں اور عبادتوں کی تکرار نہیں کرنی۔ مثلا فرض کریں کہ آپ جو نماز پڑھتی تھیں اس میں آپ 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھتی تھیں، اب آپ نے تکلیف شروع کی، آپ نے دیکھا کہ آغا سیستانی کہتے ہیں 1 مرتبہ بھی کافی ہے، لیکن بعض دوسرے مراجعین کو آپ نے دیکھا تو وہ 3 دفعہ کی قائل ہیں، تو بلاخر 3 دفعہ آپ کی کیا ہو گئی، احتیاط بن گئی۔ آپ کا عمل فتوے کے مطابق تو نہیں ہوا، فتویٰ تو کہہ رہے 1 دفعہ پڑھو، آپ نے پڑھی ہے 3 دفعہ، درست، لیکن یہ عمل آپ کا اتفاق سے احتیاط کے مطابق ہو گیا۔ یا مثلا فرض کریں کہ جس طرح عام طور پر ہمارے معاشرے میں رائج ہوتا ہے، بڑے بوڑھوں کے سکھائے ہوئے طریقے، ہر چیز کو 3 دفعہ پاک کر کے نچوڑ لیتے ہیں، ہر بندہ بھی آئے گا تو 3 دفعہ دھو کے اس کو نچوڑ ڈالیں گے، درست، وہ اس لیے کہ بڑے بوڑھوں سے یہی سنتے آ رہے ہیں، وہ ایک جدی پشتی جو طریقہ چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کی بھی روٹین یہی تھی کہ آپ کوئی بھی کپڑا پیشاب سے نجس ہوا ہو یا خون سے نجس ہوا ہو، آپ اس کو 3 دفعہ دھویا اور نچوڑ لیا۔ اب آپ نے آغا سیستانی کی توضیح دیکھی، وہ کہتے ہیں 1 دفعہ کافی ہے، تو آپ نے تو 1 سے زیادہ ہی کیا نا، یہ احتیاط کے مطابق ہو گیا، کیونکہ بعض دیگر فقہا کو آپ دیکھیں گے تو وہ ممکن ہے کہیں 3 دفعہ، تو یہ آپ کا بلاخر ایک ایسا عمل ہوا ہے کہ جس میں آپ ہر حال میں سیف ہیں، اس کو کہتے ہیں احتیاط کے مطابق عمل کرنا۔ تو اگر دیکھیں
یہ اب اس کی بات یا بعد والی جو ایکسیپشن ہے وہ اس وقت آئیں گی کہ جب آپ کا عمل مطابق نہ نکلے توضیح المسائل کے. کیونکہ اگر توضیح المسائل کے مطابق نکل آئے تو پہلی ایکسیپشن میں داخل ہو گیا نا کہ عمل اگر مطابق نکل آئے تو ویسے ہی صحیح ہے. لیکن اگر عمل موافق نہیں نکلا توضیح المسائل سے, اس میں کچھ لکھا ہوا ہے, آپ نے کچھ کیا ہے, تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس وقت یہ عمل آپ کا ٹھیک کہلائے گا کہ اگر یہ عمل احتیاط کے مطابق ہے. پھر بھی آپ کا اگرچہ فتوے کے مطابق نہیں بھی ہے لیکن احتیاط کے مطابق ہونے کی وجہ سے آپ کا یہ عمل ٹھیک ہو جائے گا. یہیں سے شاید آپ کو وہ باطل ہونے والا معنی بھی اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں جو میں نے بیان کیا تھا وہ آپ کے لیے کلیئر ہوتا جائے گا. کیونکہ اگر یہ باطل ہونا ضائع ہونے کے معنی میں ہوتا تو چاہے مطابق نکلے چاہے مطابق نہ نکلے, جب ضائع ہے تو ضائع ہے. یہ باطل ہے بے معنی ہے کہ لٹکا ہوا ہے. یہ وہ صورتیں جس میں یہ سمجھیں ڈیکوڈ ہو رہا ہے لٹکا ہوا ہونا, کہ احتیاط کے مطابق ہے تو ٹھیک ہو گیا, فتوے کے مطابق نکل آیا تو ٹھیک ہو گیا. یہ دو چیزیں. تیسری چیز آقا فرماتے ہیں, اب اس میں پھر وہی والا مسئلہ آ رہا ہے کہ جو پہلا مسئلہ ہم نے دوسرا مسئلہ دیکھا جاہل قاصر و مقصر کا, ایک تفصیل اس کی آ رہی ہے. فرماتے ہیں کہ نہ آپ کا عمل احتیاط کے مطابق ہو نہ آپ کا عمل فتوے کے مطابق ہو. اب کیا صورت حال ہے؟ دو صورتیں تو یہ ہو گئی نا, فتوے کے مطابق تب بھی صحیح, احتیاط کے مطابق تب بھی صحیح. لیکن اگر آپ کا عمل نہ احتیاط کے مطابق نکلا نہ فتوے کے مطابق نکلا, اب کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں تیسری صورت یہ سب سٹیپ وائز ہیں. کہتے ہیں تیسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ جاہل قاصر ہو, درست, اور عمل میں جو کمی وغیرہ ہوئی ہے وہ ارکان کی اعتبار سے نہ, مثلا بغیر رکوع کے نماز پڑھتا رہا, تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ فتوے کے بھی مطابق نہیں ہے, یہ احتیاط کے بھی مطابق نہیں ہے, اور کمی جو اس میں آ رہی ہے وہ رکن کی آ رہی ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہو واجبات نماز, اس میں سے ارکان رکوع رکن ہے, اور اس نے جو کمی کی ہے وہ رکن کے اعتبار سے کی ہے, درست, یا زیادتی اگر کی ہے تو رکن کی زیادتی کی ہے, کہ جس میں آغاز سیستانی احتیاط واجب کی بنا پر نماز کو باقی ہے, درست. اگر یہ جاہل قاصر ہے اور کمی جو ہے وہ ارکان کے علاوہ ہو, ارکان کی ہوگی تو باطل ہو جائے گی, لیکن ارکان کے علاوہ ہو تو اس صورت میں اس کا عمل صحیح مانا جائے گا, چاہے وہ فتوے اور احتیاط کے مطابق نہ بھی ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ کلیئر ہو رہی؟ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ شخص کہ جس کا عمل فتوے کے مطابق اور احتیاط کے مطابق نہیں نکلا, جو یعنی فتوے کے مطابق یا احتیاط کے مطابق نہ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا فرض کریں کہ کچھ کمی اور زیادتی ہوئی ہوگی اس کے عمل میں, کہ ایسی کمی اور زیادتی ہے کہ جو فتوے کے حساب سے مثلا یا نہیں ہونی چاہیے تھی, درست, یا واقع کے اعتبار سے احتیاط نہیں بن رہی ہے وہ, تو ایسی صورت مثلا واقع میں احتیاط نہ بنے, مثلا فرض کریں آپ نے فتووں کو دیکھا, ایک کہہ رہا ہے ایک دفعہ پاک کرو, ایک کہہ رہے 3 دفعہ پاک کرو, اس نے 2 دفعہ پاک کیا, درست. اب یہ احتیاط نہیں بن رہا, 2 دفعہ پاک کرنا مثلا احتیاط نہیں بن رہا. تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ اگر یہ جاہل قاصر ہے, یعنی قصوروار نہیں ہے اپنے جہل میں, اور غلطی جو ہے وہ رکن کی نہیں ہے, تو اس کا عمل صحیح مانا جائے گا, درست. یہ ہوگی 3 صورتیں. چوتھی صورت یہ ہے کہ یہ جاہل قاصر بھی نہیں, جاہل مقصر ہے. تو جو ایکسیپشن میں نے بھی بتائیں جاہل مقصر, اگر اس کے علاوہ ہے تو اس کا عمل باطل ہے. اگر انہی کی کوئی غلطی ہے, مثلا جہر کو اخفات کی جگہ پر اور اخفات کو جہر کی جگہ پر اس نے پڑھا ہے, یہی غلطی کی ہے صرف, مثلا یہ ظہر کی نماز اونچی آواز میں پڑھتا رہا, باقی ساری نماز فتوے کے مطابق ہے, لیکن یہ غلطی کرتا رہا کہ جہر کی بجائے اخفات کی بجائے ظہر کی نماز کو جہرن پڑھتا رہا, اونچی آواز میں پڑھتا رہا. تو جہل کی صورت میں اس کو اس کی معافی تھی, درست. تو کیونکہ اس کو جہل کی صورت میں معافی تھی,
لہذا یہ عبادت بھی اس کی صحیح مان لی جائے گی. بس 4 سٹیپ ہو گئے. یا عمل احتیاط کے مطابق ہو, یا عمل فتوی مجتہد کے مطابق ہو کہ جس کی تقلید اب واجب ہے اس پر. اگر یہ دونوں نہیں ہے تو اگر یہ جاہل قاصر ہے تو کمی اور زیادتی رکن کی نہیں ہو تو اس کی عبادتیں صحیح ہیں, اور اگر یہ جاہل مقصر ہے تو غلطی ایسی ہو کہ جو جہل کی صورت میں معاف ہو تو اس کی عبادت صحیح ہے. اور میں نے بتایا کہ معافی جاہل مقصر کو صرف 2 جگہوں پر ملتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ جاہل مقصر کی اگر یہ 2 غلطیوں کے علاوہ کوئی غلطیاں ہیں تو اس کی عبادت باطل ہو جائے گی. نہیں معلوم سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ قصر اور تمام کا مسئلہ آتا ہے اور ایک مسئلہ جہر و اخفات کا مسئلہ آتا ہے. جہر جیم 2 چشمی ہے رے جہر, اخفات یعنی ہلکا الف خے فے الف اور بڑی تے. درست. جہر و اخفات ایک مسئلہ کہ جس میں جاہل مقصر کو معافی ہے, اور قصر و تمام کا ایک مورد ہے کہ جہاں پر جاہل مقصر کو معافی ہے. اگر غلطی اس کی انہی 2 مسئلوں کی حد تک ہے تب تو اس کو معافی مل جائے گی, وَإِلَّا اس کو معافی نہیں ملے گی اور وہ 25 سال کی عبادتیں اس کو تکرار کرنی پڑیں گی. درست جی. عام طور پہ ہوتا یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب انسان جتنا سیکھتا جاتا ہے نا اتنا زیادہ اس کے اعمال کے اندر پلس مائنس سے زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جو نہیں جان رہا ہوتا تو وہ نارملی کیونکہ ذہن اس کا خالی ہوتا ہے نا, تو خالی ذہن کے ساتھ اپنی نارمل نماز جو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہی نماز ہوتی ہے جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہے. نہ اس کو اتنے شک ہوتے ہیں, نہ اس کے لیے کوئی اور مشکلات پیش آتی ہیں, تو وہ ایک ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے نارملی عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نکل جاتی ہیں. کم موارد آپ کو ملیں گے کہ کہیں آپ کی عبادت پھنسی ہو, ورنہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کے کیسز میں آپ کی پچھلی نمازیں, پچھلے روزے, پچھلے اعمال وغیرہ وہ نکل جاتے ہیں. یہ تو 4 چیزیں ہو گئی. ایک آخری چیز اس مسئلے کا تتمہ وہ یہ کہ آپ کے مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے کیسے عمل کیا تھا. یہ تو اسی وقت آپ چیک کریں گے نا کہ وہی احتیاط کے مطابق ہے کہ نہیں ہے, فتوے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے, جب آپ کو یاد ہو کہ آپ نے وہ عمل کیسے کیا تھا. دیکھیں 15 سال پہلے آپ نے حج کیا تھا, درست. آج تقلید کر رہی ہیں آپ. اس زمانے میں کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ کس کی. آج کل تو لوگ پوچھتے ہیں, علماء پوچھتے ہیں, لیکن وہ پرانا زمانہ تھا, وہ بس بھیڑ چال چل رہی تھی تو آپ بھی ہو کر آ گئی. کچھ نہ کسی نہ پوچھنے والے نے پوچھا نہ آپ نے کچھ بتایا, بس حج کر کے آ گئے. اب 15 سال بعد آپ کو مسئلہ پتا چلا, اب آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے حج صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا. اب آپ کو یاد ہی نہیں کہ کیا 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 تھا, کیا حرکتیں کر کے آئی ہیں وہاں پر. درست. تو ہمیں 15 دن پہلی بات یاد نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہے 15 دن پہلے آپ لوگوں نے کیا کھایا تھا یا کون سے کپڑے پہنے تھے؟ شاید آپ کو یاد ہو, آپ کا حافظہ اچھا ہوگا. بہرحال ہم لوگ تو بہرحال بناسپتی گھی کھا کھا کے بناسپتی بن چکے ہیں. تو عرض خدمت یہ ہے کہ اب 15 سال پہلے آپ نے کیا کیا تھا, کیا کیا غلطیاں ہوئیں آپ سے, اس وقت کیا آپ کو علاج بتایا گیا, کس طرح آپ کو ٹیکل کیا گیا, کچھ یاد نہیں آپ کو. تو آقا فرماتے ہیں کہ اگر گزشتہ اعمال کس طریقے سے کیا ہو کچھ یاد نہیں تو بس پھر تم بھی آنکھیں بند کر لو, ان اعمال کو صحیح سمجھو, پھر حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. لہذا ان اعمال کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر اعمال کا پتہ نہ ہو تو اس صورت میں پھر انسان یہی سمجھے کہ اس کے جو اعمال ہیں وہ صحیح ہیں انشاءاللہ, اور اس کو ہاں یہ صحیح ہے. یہ صرف دنیا میں سمجھنے کی حد تک ہے. اچھا جی, یہ تو جناب علی آپ کا ایک سوال. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد